بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ بعض لوگوں کے لیے زندگی ایک سزا سے زیادہ کچھ نہیں۔ ماں باپ کے بعد بیٹیوں کا کوئی سگا نہیں رہتا۔ ہر کوئی موقع کی طاق میں رہتا ہے کہ کب بنت حوا پر اپنی ہوس لیے ٹوٹ پڑے۔ نہ لوگوں کو خوف خدا ہے، نہ مکافات عمل کا ڈر۔ آج کل کے یہ لوگ خوف ہو کر دوسروں کے کردار پر کیچڑ اچھال کر انہیں جہاں بھر میں ذلیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ مجھ جیسی بے سہارا اور یتیم لڑکی پر اتنے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے کہ دن رات سسکیوں اور آہوں کی عزت میں گزر جاتے، اور مجھ پر ان مظالم کا آغاز کرنے والا میرا اپنا سگا بھائی تھا۔ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اپنے بھائی کا سوچ کر سلام کرتے ہوئے سر اٹھایا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ کوئی انجان مرد تھا جو میرے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ میں چیخ کر اپنے بھائی کو اس مرد کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر یکدم وہ مرد میرے قریب آیا اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری آواز بند کر دی۔ میرا دل بے بسی سے پھڑ پھڑا رہا تھا۔ میں اپنے ہی گھر میں بھی محفوظ نہیں تھی، اور یہ سب صرف میری 2 نمبر بھابھی کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی، مگر اس ہٹے کٹے مرد کی مضبوط گرفت سے مجھ جیسی کم عمر اور کمزور لڑکی کا آزادی پانا بالکل ہی ناممکن سی بات تھی۔ اور میں اس وقت جسم میں درد کی شدت سے کراہ رہی تھی، مگر میں نے اپنی کوشش جاری رکھی، کیونکہ میں ایک شریف اور باعزت لڑکی تھی۔ میں خود کو ایسی صورت میں کسی انجان مرد کے حوالے کرنے سے زیادہ مرنا پسند کرتی، مگر وہ میری کوششوں کو ناکام بنائے مجھ پر غصہ ہونے لگا اور مجھے ذرا بھی حرکت نہ کرنے دی۔ میں بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے پہلی بار شدت سے محسوس ہوا کہ اپنی بھابھی کا غیر مرد سے ملنا جلنا دیکھ کر میرا اس طرح خاموش رہنا مجھے مشکل سے دوچار کر گیا تھا۔ یہ شاید اسی بات کی سزا تھی۔ اچانک اس مرد نے سرگوشی میں مجھ سے ایسی بات کی جس نے میری مزاحمت ایک ہی سیکنڈ میں ختم کر دی تھی۔ وہ مجھ سے بولا کہ اگر تم خاموشی اختیار کر لو تو تمہیں اس مشکل سے نکلنے دیا جا سکتا ہے، ورنہ میں تمہاری ایسی حالت کروں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں یہ سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ اپنے گھر میں اور اپنے ہی کمرے میں کسی غیر مرد کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ میں رو رہی تھی، مگر اس مرد کو میرے آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس روز میں نے زندگی میں پہلی بار ایسی ذلت جھیلی تھی کہ میں واقعی دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ نہ میری عزت محفوظ رہی تھی، نہ ہی میری پناہ کا۔ ایک یتیم مسکین لڑکی جس کے لیے کوئی بولنے والا نہ ہو، اسے ایسے ہی دنیا اس کا شکار کر لیتی ہے جیسے میری بھابھی نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ اس دن طبیعت کی خرابی کے باعث گھر پر ہی رک گئی تھی۔ گھر میں عام طور پر دن کے وقت صرف بھابھی اور میں ہوتے تھے، اور میں پچھلے کئی روز سے دیکھ رہی تھی کہ جب میں یونیورسٹی سے واپس آتی گھر کا دروازہ کھلا ہوتا تھا اور ڈرائنگ روم سے کسی مرد کے باتیں کرنے کی آوازیں آتی۔ مجھے بھابھی نے ہمیشہ سے ہی دبا کر رکھا ہوا تھا، کبھی کوئی سوال کرنے کی اجازت ہی نہ دی۔ اس لیے میں کسی انجان مرد کی آوازیں اپنے ہی گھر میں سن کر بھی کان بند کر رہی، کیونکہ میں بھابھی سے سوال کر سکتی تھی، نہ ہی مجھ میں اپنے بھائی کو کچھ بتانے کی ہمت تھی۔ مگر میں نہیں جانتی تھی میری یہ خاموشی مجھے کتنے بڑے نقصان سے دوچار کرنے والی ہے۔ آج بھی میں جب بخار زیادہ ہو جانے کی وجہ سے گھر پر رکی ہوئی تھی، میں نے بھائی کے جاتے ہی کچھ دیر بعد گھر کے دروازے پر کسی مرد کی آواز سنی تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔ مجھے یہاں بار پتہ چل رہا تھا کہ میری بھابھی میرے اور بھائی کے جاتے ہی اس مرد کو ملاقات کے لیے گھر بلا لیا کرتی تھی، اور بھائی کے آنے سے 1-2 گھنٹہ پہلے ہی وہ مرد واپس چلا جاتا تھا۔ سارا دن میری بھابھی اس مرد کے ساتھ گزارتی تھی، اور اس وقت بھی وہ دونوں ایسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے جیسے بہت کوئی قریبی تعلق ہو۔ میں افسوس کرتی خاموشی سے اپنے کمرے میں پڑی ہوئی تھی، مگر مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ میں اپنے کمرے کا دروازہ اچھے سے بند کر لیتی۔ مجھے لگا معمول کے مطابق وہ مرد بھابھی کے ساتھ وقت گزار کر چلا جائے گا، مگر تھوڑی دیر بعد اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بھابھی کے ہوتے ہوئے مجھے دروازے پر جانے کی اجازت نہ تھی، اور اس مرد کی موجودگی میں ویسے بھی میں کمرے سے نہیں نکلتی تھی، اس لیے میں اپنے کمرے میں پڑی رہی۔ مگر جب میں نے دروازہ کھلنے پر اپنے بھائی کی آواز سنی تو ٹھٹک گئی۔ میرا بھائی آج جلدی گھر آ گیا تھا اور آج اپنی بیوی کا اصل روپ دیکھ لینے والا تھا۔ مجھے میرے بھائی کی صاف آواز آ رہی تھی۔ وہ میری بھابھی کے پوچھنے پر بتا رہے تھے کہ صبح میری طبیعت خراب تھی تو وہ میرا چیک اپ کروانے کے لیے لے جانے والے تھے۔
میں نے شکر ادا کیا کہ آج میرا بھائی اپنی 2 نمبر بیوی کے کارناموں سے بھی واقف ہو جائے گا، جو اس کے نکاح میں ہو کر بھی نامحرم مردوں سے تعلقات رکھے ہوئے تھی۔ میں جوان اور خوبصورت لڑکی تھی اور مجھے گھر میں کسی غیر مرد کا مزے سے گھومنا خوف میں مبتلا کرتا تھا۔ میرے والدین حیات نہ تھے اور ایک بھائی تھا جو مجھ سے زیادہ اپنی بیوی پر اعتبار کرتا تھا۔ مجھے لگا آج میری بھابھی کی حقیقت دیکھ لینے کے بعد میرا بھائی اس عیاش عورت کو گھر سے نکال دے گا اور ہمارے گھر کا ماحول پہلے کی طرح صاف ہو جائے گا، مگر میں اپنی بھابھی کی چالاکیوں سے ابھی تک واقف نہیں ہو پائی تھی۔ میری بھابھی میرے بھائی سے بول رہی تھی کہ پہلے فریش ہو جاؤ اور پانی پی لو، پھر بہن کو ہسپتال لے جانا۔ بھائی ان کی بات مان کر باتھ روم میں چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں ان کی آوازیں سنتی ابھی انتظار کر رہی تھی کہ کب میرا بھائی اس مرد کو دیکھ کر بھابھی سے باس پرس کرے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر گھر میں خاموشی چھائی رہی اور اسی وقت اچانک میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میرا بھائی ہوگا جو مجھے ہسپتال لے جانے کے لیے کہے گا، اس لیے میں نے سلام کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہ میرا بھائی نہیں بلکہ میری بھابھی کا عاشق تھا جو روزانہ ہمارے گھر میں دندناتا پھرتا تھا اور آج موقع دیکھ کر میرے کمرے میں گھس آیا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ میرا بھائی اسے میرے کمرے میں دیکھ کر مجھ پر شک کرتا، اس لیے میں نے چیخ کر اپنے بھائی کو آواز دینا چاہی، مگر اس مرد نے میری آواز دبا لی اور مجھے دبوچ کر دھمکانے لگا۔ میں اس مرد کے احسار میں ابھی بے بس پڑی تھی کہ میری بھابھی نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور میرے بھائی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ میں گھبرا گئی اور اپنے بھائی کو پکارنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسی وقت میری بھابھی نے مجھے اس مرد کے قریب دیکھ کر شور مچا دیا اور میرے بھائی سے بولنے لگی کہ دیکھو، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ تمہاری بہن روزانہ آ کر کمرے میں بند ہو جاتی ہے اور دروازہ پیٹ پیٹ کر رہ جاتی ہوں، مجال ہے کہ یہ دروازہ کھول دے۔ میں نہیں جانتی تھی یہ کمرے میں کیا کرتی رہتی تھی۔ روزانہ تمہاری بہن اپنے عاشق کو بلوا کر ملتی رہی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ میری بھابھی چیخ رہی تھی اور میرا بھائی غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ مرد مجھے آزاد کر کے اب ایک طرف کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا وہ میری بھابھی کو بچانے کے لیے اس کا ساتھ دے رہا ہے، مگر اس مرد کی مجھ پر نیت خراب ہو چکی تھی، اس لیے اس نے بھی اس بدکاری کے الزام میں میری بھابھی کا ساتھ دیا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے بھائی کو سچ بتانے کی کوشش کی کہ وہ مرد میری بھابھی کا عاشق ہے اور یہاں اکبر آتا جاتا رہتا ہے۔ میری بات پر میری بھابھی رونے لگی کہ میں اس پر تہمت لگا رہی ہوں، جبکہ وہ مرد مجھ سے بولا کہ اب تمہارا بھائی جان چکا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہمارا تعلق بہت پرانا ہے، اس لیے اپنی شریف بھابھی پر الزام لگانے کی بجائے حقیقت کو قبول کر لو تاکہ تمہارا بھائی ہم دونوں کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت دے دے۔ میں اس مرد کے جھوٹ پر ساکت رہ گئی تھی۔ میں دنیا کی چالاکیوں سے انجان تھی۔ میری بھابھی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر مجھے نشانہ بنا لیا تھا اور میرے بھائی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ میرا بھائی مجھ پر یقین کرنے کی بجائے اس منظر پر یقین کر رہا تھا جو اس نے میرے کمرے میں داخل ہوتے وقت دیکھا تھا۔ میرے سچ بتانے پر میرے بھائی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولا کہ تمہارے کمرے میں ایک انجان مرد تمہارے اتنے قریب موجود تھا اور تم گونگی بہری بنی کھڑی رہی۔ اس سب کے بعد بھی تم اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے میری بیوی پر الزام لگا رہی ہو۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میری بہن ہو اور تم اتنا گر چکی ہو۔ میں تو تمہاری بیماری پر پریشان ہو کر جلدی گھر آیا تھا، مگر تم تو اپنے یہاں عاشق کے ساتھ وقت گزار رہی ہو۔ میرا بھائی غصے میں جانے کیا کچھ بولتا چلا گیا تھا۔ میری بھابھی تمسخر بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس مرد کی حوث زدہ نظریں میرے جسم کے آر پار ہو رہی تھی۔ میرا غیرت مند بھائی اس سے سوال کرنے کی بجائے میرے کردار پر تہمت لگا رہا تھا۔ اس مرد کو بیٹھے بٹھائے ایک کنواری اور خوبصورت لڑکی مفت میں مل رہی تھی، وہ بھلا کیوں سچ بولتا؟ وہ بھی خاموشی سے مجھے میرے بھائی کی نظروں میں گرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اچانک میری بھابھی اس مرد سے بولی کہ ابھی تم جاؤ، ہم اس معاملے کو دیکھ لیں گے اور جلد تمہیں بلا لیں گے تاکہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤ اور ہماری اس غلاست سے جان چھوٹ جائے۔ میری بھابھی اپنے عاشق کو میرے ساتھ نہیں دیکھ پا رہی تھی، اس لیے جلن میں اسے گھر سے بھیج دیا، مگر وہ جاتے جاتے میرے بھائی سے بولا کہ تم سچ جان ہی چکی ہو تو اپنی بہن کو مار کر اپنا تماشا بنانے کی بجائے میرے حوالے کر دینا، میں اس سے نکاح کر لوں گا، کیونکہ تم اس کو وہ عزت نہیں دے سکتے جو میں اسے اب دے سکتا ہوں۔ وہ مرد اپنی بات کر کے چلا گیا اور میرا بھائی میرے رو رو کر صفائیاں دینے پر غصے سے مجھے مارنے لگا۔ اسے اپنی معصوم بہن سے زیادہ اپنی بیوی کی بات سچ لگ رہی تھی۔ جب میرا بھائی مجھے مار مار کر تھکا تو اچانک اس نے میری حالت کی پرواہ کیے بغیر مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر کھڑا کر دیا۔ رات گہری ہو رہی تھی، میں ہکا بکا سی اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا کہ میں رات کے اس پہر کہاں جاؤں گی؟
مجھے گھر سے نہ نکالے۔ وہ مجھے ایسے گھر سے نکال رہا تھا، نہیں سوچا تھا کہ میں کسی غیر مرد کے ہتھے چڑھ جاؤں گی تو میرا کیا ہوگا۔ میرا بھائی میری طرف سے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ میرے رونے دھونے اور منتیں کرنے پر میرے بھائی نے دروازہ بند کر دیا۔ میں سڑک پر رات کے وقت اکیلی کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں دروازہ بجاتی رہی، مگر جب میں نے محسوس کیا کہ محلے کے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں تو میں خاموشی سے چادر میں خود کو چھپاتی اپنے محلے سے نکل گئی۔ میں رات کے وقت بخار کی کیفیت میں پیدل چلتی جا رہی تھی۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے کوئی رشتہ دار اس شہر میں نہیں رہتے تھے اور میری کوئی دوست بھابھی نے آج تک بننے نہیں دی تھی۔ کسی جاننے والے کے گھر جانے کے لیے مجھے پیسے درکار تھے، مگر اس وقت میرے پاس نہ کوئی رقم تھی، نہ میرا دماغ کام کر رہا تھا۔ میں جس جگہ نکل آئی تھی وہاں سڑک بالکل ویران پڑی تھی۔ میرا دل خوف سے بند ہونے لگا تھا۔ چلتے چلتے میری نظر دور ایک مزار پر پڑی، جہاں ہلکی سی روشنی چل رہی تھی اور اکا دکا فقیر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی ڈرتے ڈرتے اس مزار میں جا کر ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ وہاں سب فقیر اپنے کام سے کام رکھے ہوئے تھے، کسی نے میری طرف توجہ نہیں کی تھی۔ مجھے سکون محسوس ہوا کہ یہاں پر کم سے کم میری عزت تو محفوظ ہے۔ اس روز کے بعد سے میں اسی مزار پر رہنے لگی۔ یہاں دن بھر لوگوں کا رش لگا رہتا تھا اور رات کے وقت کچھ فقیر اور حاجت مند لوگ سو جایا کرتے تھے۔ مجھے کسی نے اس مزار سے جانے کا نہیں بولا تھا، نہ ہی مجھے کسی نے تنگ کیا۔ مجھے کچھ دن میں ایسا لگا جیسے وہ مزار میرے گھر سے بھی زیادہ محفوظ جگہ ہے۔ میں ایک درخت کے نیچے سر جھکایا آہستگی سے سورہ رحمان کی تلاوت کرتی رہتی تھی، مگر ایک روز میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جو میری زندگی میں ایک نیا طوفان لے آیا تھا اور میرا چند روزہ سکون پھر سے تہس نہس ہو گیا تھا۔ ایک روز شام کے وقت میں معمول کے مطابق سورہ رحمان کی تلاوت کر رہی تھی کہ میرے پاس 5 مرد آئے اور مجھ سے بولے کہ تم ہمیشہ اسی جگہ پر کیوں رہتی ہو؟ تم یہاں اکیلی بیٹھی ہوتی ہو، کیا تمہارا کوئی گھر یا وارث نہیں ہے؟ اپنے گھر کیوں نہیں جاتی ہو؟ ان مردوں کے سوال پر میں خوف زدہ ہو گئی، کیونکہ جب سے میں یہاں رہ رہی تھی پہلی بار کسی نے مجھ پر غور کیا تھا اور میرے وارث ہونے کے بارے میں سوال کر کے مجھے سہما دیا تھا۔ وہ 5 مرد بہت مشکوک سے لگ رہے تھے۔ میں نے جھوٹ بولا اور کہا کہ میرے گھر والے ابھی کہیں گئے ہیں اور مجھے 1-2 دن یہیں رک کر ان کی واپسی کا انتظار کرنا ہے، مگر ان مردوں کی نظریں میرے حلیے پر جمی ہوئی تھی، جو کہ بہت خراب ہو رہا تھا اور صاف لگ رہا تھا کہ میں کئی دنوں سے اس حالت میں مزار پر بیٹھی ہوں اور اب تو مزار پر آتے جاتے لوگ بھی مجھے پہچاننے لگے تھے۔ یقیناً وہ 5 مرد بھی مجھے یہاں بہت دن سے اکیلا دیکھ چکے تھے اور جان چکے تھے کہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ وہ مرد اچانک بولا کہ یہ جگہ تم جیسی خوبصورت لڑکی کے لیے محفوظ نہیں ہے، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا چاہیے، ہم تمہیں محفوظ ٹھکانہ دیں گے، تم ہماری بہن جیسی ہو، اس سنسان جگہ پر تمہارا اکیلے اتنی دیر تک رکنا ٹھیک نہیں ہے، تم چاہو تو ہمارے ساتھ چلو، ہمارے پاس کوئی بہن نہیں ہے، ایسی کوئی نہیں جو ہمیں بھائی کا درجہ دے، تمہیں دیکھ کر اپنی بہن کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے، ہماری بوڑھی ماں بھی تم سے مل کر بہت خوش ہوگی، اور جب تک تمہارے گھر والے واپس نہیں آتے ہماری اماں کے پاس رک جانا، اور جیسے ہی واپس آ جائیں تو ہم تمہیں یہاں چھوڑ دیں گے۔ مجھے لگا وہ مجھ سے کوئی نوکری کروانا چاہتے ہوں گے۔ جب میں نے ان کی منہ سے بھائی بہن کے تعلق کی بات سنی تو بے اختیار دل چاہا کہ وہاں سے بھاگ جاؤں، اور اپنے سگے بھائی کی وجہ سے میں آج در بدری کی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے ان کے آفر سن کر صاف انکار کر دیا، مگر وہ میرے انکار پر بھی میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے اور مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ میں منع کرتی رہی مگر وہ بضد تھے۔ میں نے روتے ہوئے اطراف میں موجود لوگوں کو متوجہ کیا تو کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر میری مدد کرنے کی کوشش کی، مگر ان مردوں نے لوگوں سے کہا کہ یہ لڑکی ہمارے گھر کی ہے اور اس کا دماغی توازن خراب ہے، ہم کئی روز سے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ مرد ایسے اعتماد اور رعب سے بولے کہ سب لوگ خاموشی سے پیچھے ہو گئے۔ ان لوگوں کا ارادہ بھاپ کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ ایک بار پھر مجھے کسی نے یقین نہیں کیا تھا اور وہ مرد سب کے درمیان سے ہی مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے اور ایک بڑی سی گاڑی میں ڈال کر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے میرے جھٹپٹانے پر میرے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے۔ گاڑی کے سیاہ شیشوں کی وجہ سے میں نہیں جان پائی کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہے تھے۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ لوگ اپنی منزل پر پہنچے تھے۔ میں غیر آرام دہ حالت میں لمبا سفر کرنے کی وجہ سے بری طرح تھک چکی تھی۔ گاڑی رکی تو اس طرح بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ وہ مرد مجھے کھینچتے ہوئے گاڑی سے اتار کر ایک بہت بڑے گھر میں لے گئے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس گھر کو دیکھ رہی تھی جہاں کام کرنے والی عورتوں کا ایک ڈھیر موجود تھا۔ ان مردوں نے 2 عورتوں کو بلایا اور بولے کہ جلدی سے اس لڑکی کو تیار کرو، ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مجھے لمبی اونچی کرخت چہروں والی عورتوں کے حوالے کر دیا۔ عورتیں مجھے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئیں اور ایک کمرے میں لے جا کر سجانے لگیں۔
میرے اندر احتجاج کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے خود کو بالکل ہی ان عورتوں کے سہارے چھوڑ دیا تھا۔ ان عورتوں نے مجھے کسی شہزادی کی طرح سجایا اور باہر لے جا کر ان مردوں کے حوالے کر دیا۔ اس روز ان مردوں نے مجھے صحیح معنوں میں کوئی بے جان گڑیا سمجھ کر اپنے اشاروں پر نچایا تھا اور بہت بڑے ہال کمرے میں لے جا کر اپنے جیسے ڈھیر سارے مردوں کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ سب لوگ میرے ساتھ نہایت جہالت کا مظاہرہ کرنے لگے اور ایسی حرکات کی کہ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھے ایک کوٹھے نما گھر میں لایا گیا تھا جہاں مجھے رقاصہ بن کر سب کے دلوں کو لب جانا تھا۔ میں کچھ ہی دیر میں پاگل ہونے لگی، مگر مجھے آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ 5 مرد مجھے پہلے ہی دھمکا کر لائے تھے کہ اگر میں نے سب کے سامنے کوئی احتجاج کیا یا پھر وہاں سے جانے کی بات کی تو وہ مجھے اپنے شکاری کتوں کے آگے پھینک دیں گے۔ میں بے بس سی ان سب کی جہالت جھیلتی رہی۔ رات کے وقت سب مرد وہاں سے گئے تو میں اکیلی اس ہال کمرے میں بے حال سی پڑی رہی۔ ان مردوں کی ہدایت پر وہی 2 عورتیں آئیں اور مجھے سہارا دے کر وہاں سے کمرے میں لے گئیں۔ مجھے کھانا کھلا کر انہوں نے سونے کا کہا اور کمرے سے چلی گئیں۔ میں اس جگہ سے بھاگنا چاہتی تھی مگر مجھ میں حرکت کرنے کی بھی ہمت نہیں بچی تھی۔ میں آنسو بہاتی وہیں پڑے پڑے نیند میں چلی گئی۔ اگلی روز صبح کے وقت میرے کمرے میں ان 2 عورتوں کے ہمراہ کچھ لڑکیاں آئیں اور ان عورتوں کی ہدایت پر میرے کندھے اور ٹانگیں دبانے لگیں۔ میری حیرت پر وہ عورتیں مسکرا کر بولی کہ تم بہت قیمتی خزانہ ہو جس نے ایک ہی دن میں لاکھوں روپے کما کر دیے ہیں، اس لیے مالک چاہتے ہیں کہ تمہاری خوب خدمت کی جائے تاکہ تم تھکن محسوس نہ کرو اور ہمارے کاروبار خوب چمک اٹھیں۔ میرا وہی حال تھا جیسے ذبح کرنے سے پہلے جانور کی خدمت کی جاتی ہے اور اسے کھانا پانی دیا جاتا ہے۔ مجھے بھی آدھا دن خوب کھلایا پلایا گیا اور خدمت کی، اور پھر دن کے دوسرے حصے میں پھر سے ان عورتوں نے مجھے سفید لباس پہنا کر تیار کیا تو میرا دل رونے لگا۔ میرے لیے سب بہت اذیت ناک تھا اور میں اس ڈراؤنے خواب جیسی زندگی سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر اب میں اس محل نما گھر میں قید کر لی گئی تھی۔ ان مردوں کے چنگل سے بچنا میرے لیے مشکل تھا، اس لیے بے بسی سے سر جھکائے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ مجھے دوسرے دن بھی اسی طرح وہ مرد اس حال کمرے میں لے گئے تھے اور رات گئی تک میں ان کی کٹ پتلی بنی رہی تھی۔ اب یہی سب معمول بن گیا تھا۔ روزانہ وہ لوگ دن کا آدھا حصہ میری خدمت کرتے اور مجھے بہت اچھا کھلاتے پلاتے تھے اور باقی سارا دن رات دیر تک میں ان کا کھلونا بنی رہتی تھی۔ دن تیری جگہ گزر رہے تھے، میرے اندر زندگی کی احساس مرتا جا رہا تھا۔ میں کم عمری میں ہی ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہوئے میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ مجھے اس زندگی سے نجات مل جائے، کیونکہ اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا اور اس گھر میں ملنے والا مہنگا کھانا پینا مجھے خون کے آنسو رلا رہا تھا، کیونکہ میں روزانہ گناہ کبیرہ کر رہی تھی اور سب جانتے بوجھتے بھی اس زندگی سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ اب میں اس گھر میں چپ چاپ رہنے پر مجبور تھی، کیونکہ بظاہر مجھے آزادی ملی ہوئی تھی۔ میں اپنی مرضی سے اس گھر کے کسی بھی حصے میں جا سکتی تھی، مگر بیرونی دروازے پر نہایت بڑے شکاری کتے بندے رہتے تھے جن کی موجودگی میں گھر سے نکلنا مشکل تھا۔ میں اکثر دن کے وقت اس گھر میں گھومتی رہتی تھی کہ شاید مجھے باہر جانے کا کوئی موقع، کوئی محفوظ راستہ مل جائے۔ اس روز بھی میں اسی طرح اس بڑے سے گھر میں گھومتے گھومتے ایک پرانی راہداری میں بہت آگے چلی گئی اور تب مجھے ایک جگہ سے کچھ لڑکیوں کے سسکنے کی آوازیں سنائی دی۔ میں ان آوازوں پر ٹھٹک گئی۔ میں نے چلتے ہوئے اس طرف کے بند دروازے پر کان لگائے تو مجھے عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ابھی میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی کہ اچانک دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے اس تاریک راہداری میں چھپ گئی۔ کمرے سے وہی 5 مرد نکلے جو مجھے یہاں لائے تھے۔ انہوں نے دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگائی اور وہاں سے چلے گئے۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس دروازے کی کنڈی کھولی اور ڈرتے ڈرتے کمرے میں جھانکا، مگر سامنے کا منظر میری روح فنا کر گیا تھا۔ کمرے میں 2 اور لڑکیاں موجود تھیں اور ان کی حالت بہت بری تھی۔ ان کے جسم زخمی لگ رہے تھے اور فرش پر نیم مردہ سی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور گھبرا کر ان لڑکیوں کے قریب پہنچی۔ ان میں سے ایک لڑکی جو دوسری کی نسبت قدرے بہتر حالت میں تھی، میں نے اس سے ان دونوں کی حالت کے بارے میں پوچھا تو وہ لڑکی مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ وہ بولی کہ تمہیں آج پہلی بار دیکھا ہے، یعنی تم ہی وہ نیا چہرہ ہو جو آج کل ان کا کاروبار چلا رہی ہو۔ ہم تینوں بھی تمہاری طرح اس گھر میں ملازمت کا جھانسا دے کر لائی گئی تھی، اور جب تم چند سال بعد ان کے کام کی نہیں رہو گی تو وہ تمہیں بھی ہماری طرح یہاں اس کمرے میں بند کر دیں گے، اور یہی حال ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تب اس لڑکی نے مجھے سسکتے ہوئے جو حقیقت بتائی وہ میرے ہوش اڑا گئی تھی۔ میں اس لڑکی سے بات کر رہی تھی
جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 عورتیں کھانا لیے اس کمرے میں داخل ہوئیں۔ مجھے سامنے بیٹھا دیکھ کر وہ عورتیں ٹھٹک گئیں۔ یکدم ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت مجھے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اس کمرے سے لے گئی اور مجھے میرے مخصوص کمرے میں بند کر دیا۔ میں جو جھیل رہی تھی وہ بھی کم نہیں تھا، مگر جو انجام میرا ہونے والا تھا اسے سوچ کر تو میرا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ وہ اس علاقے میں پہلی بار اپنی دوست سے ملنے آئی تھی، جس کا پتہ اسے ٹھیک سے معلوم نہیں تھا۔ اس علاقے میں سب ان پڑھ اور سادہ لوگ رہتے تھے اور حویلی اس علاقے کے جاگیردار گھرانے کی تھی۔ اس حویلی میں برسوں پہلے ایک جوان لڑکی رہتی تھی جو ان مردوں کے مرحوم بھائی کی بیٹی تھی۔ وہ لڑکی بہت پاکیزہ تھی۔ یہ حویلی اور اس علاقے کی آدھی جائیداد اس کے نام تھی۔ جائیداد بچانے کے لیے حویلی میں کوئی جوڑ کا لڑکا نہ ہونے کی وجہ سے اس لڑکی کی شادی ان مردوں نے قرآن پاک سے کر دی اور اسے ہمیشہ کے لیے حویلی میں قید کر لیا۔ جب وہ علاقے کے لوگوں میں یہ افواہ پھیلی کہ دولت لالچ میں حویلی والوں نے اس معصوم لڑکی کو قرآن سے بیاہا ہے، تو ان مردوں نے اسے پاک بی بی کے نام سے مشہور کر دیا اور ان پڑھ لوگوں کے دماغ میں یہ خیال ڈال دیا کہ وہ لڑکی اتنی نیک اور پاکیزہ ہے کہ اس کے قابل کوئی مرد نہیں، اس لیے اسے قرآن سے بیاہا گیا ہے۔ اس علاقے میں سب لوگ جاہل تھے۔ اس لڑکی کو پاک بی بی مان کر عقیدت سے وہ لوگ روزانہ اس کے لیے حاضری دینے لگے اور اس کے پیر چومتے، اسے اپنی مرادیں بتاتے، شک کرنے لگے۔ اس وجہ سے وہ لڑکی ذہنی مریض بننے لگی اور پھر ایک روز مر گئی۔ اس لڑکی کے مرنے پر اس کے لیے جو روزانہ لاکھوں روپے کا نذرانہ مل رہا تھا وہ بند ہو گیا۔ اس نقصان پر ان مردوں نے دور کے ایک شہر سے ایک اور ویسی نہایت خوبصورت اور کم عمر لڑکی ڈھونڈی اور اسے پاک بیوی کے طور پر پیش کر دیا۔ علاقے کے لوگ اب بری طرح پاک بیوی پر انحصار کرنے لگے تھے۔ ان مردوں نے یہ بات پھیلا دی کہ اب پاک بیوی اللہ کی بہت نیک بندی ہے جو کم عمر لاتی ہے اور جلد مر جاتی ہے، کیونکہ اغوا شدہ لڑکی کو زیادہ وقت لوگوں کے سامنے نہیں لا سکتے تھے۔ انہیں ڈر تھا کبھی کسی لڑکی کے وارثین پہنچ جاتے تو ان کا کاروبار بند ہو جاتا۔ وہ لڑکی جو مجھے سب بتا رہی تھی وہ باہر کے ملک میں رہتی تھی۔ وہ جب یہاں اپنی دوست سے ملنے آئی اور سیر و سیاحت کے گھر سے ادھر کا رخ کیا تھا تو ان مردوں کی اس پر نظر پڑی۔ انہوں نے اس لڑکی کو اغوا کر لیا اور اسے پاک بیوی بنا کر پیش کر دیا۔ اس لڑکی سے انہوں نے ایک لمبا عرصہ کاروبار چلوایا تھا، مگر وہ بیرون ملک میں رہنے والی لڑکی یہ سب برداشت نہیں کر سکی اور پاگل ہونے لگی۔ مجبوراً اسے بھی ہٹانا پڑا تھا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ پاک بیوی بنا کر کام لینے کے بعد انہیں اس کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا اور پھر وہ مرد ایک ایک کر کے ان کے اعضاء بیچتے تھے، جن میں سے سب سے آخر میں ان کا دل ہوتا تھا، جس کے بعد لڑکی زندہ نہیں رہتی تھی۔ اب میں موجودہ پاک بیوی تھی، جس سے دن کے وقت پاک بیوی کا کام لیا جاتا اور رات کے وقت محفل میں رقص کے لیے پیش کر دیا جاتا۔ مجھے بھی پہلے روز سے اسی طرح سب لوگوں میں پیش کیا گیا تھا اور عورت مرد سب عقیدت سے میرے آگے جھکتے اور میرے ہاتھ پیر پر بوسہ دے دے۔ کئی گھنٹے اکڑ کر بیٹھنے رہنے کی وجہ سے میرا وجود اکڑ جاتا اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ شرک تھا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو حاجات پوری کرے، مگر میں پاک بیوی بن کر رہنے پر مجبور تھی اور یوں رات ہوتے ہی مجھے محفل کی رونق بنا دیا جاتا۔ جلد میرا بھی ان لڑکیوں والا انجام ہونے والا تھا۔ میں خوف زدہ سی اپنے کمرے میں پڑی رہی۔ ان عورتوں نے اپنی لاپرواہی پکڑی جانے کے خوف سے میرا ان لڑکیوں کے کمرے میں جانا ان مردوں سے چھپا لیا تھا، جس کی وجہ سے میں بچ گئی تھی، مگر میں ہر حالت میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس روز جب ہال کمرے میں لوگ وہاں سے گئے تو میں تھکن کے باوجود جلدی سے اپنے ساتھ چھپا کر لائی سیاہ چادر اوڑھ کر اسی رش میں چھپ گئی اور ان کے ساتھ ہی گیٹ سے نکل گئی۔ میں جانتی تھی سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد ملازماؤں نے آ کر مجھے کمرے میں لے جانا ہوتا تھا۔ جب تک وہ لوگ نکلتے میں وہاں سے نکل کر تیز قدموں سے ایک طرف موجود جنگل میں بھاگی۔ میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ جب اس علاقے سے نکل کر میں دوسرے علاقے میں پہنچ گئی، میں تھک کر بے ہوش ہوتی زمین پر گر گئی تھی۔ مجھے کچھ لڑکیوں نے دیکھا تو اٹھا کر اپنے علاقے کے بڑے لوگوں کے پاس لے گئیں۔ یہ بڑے لوگ ان 5 مردوں کے دشمن تھے، مگر میری خوش قسمتی تھی کہ یہ لوگ بہت اچھے تھے۔ جب میں نے انہیں سب سچ بتایا تو انہوں نے مجھے اطمینان دلایا اور میری ذمہ داری اٹھا لی۔ انہوں نے پولیس کو سب بتا کر ان مردوں پر کیس کر کے ان باقی 2 لڑکیوں کو بھی آزاد کروا لیا تھا۔ 2 لڑکیاں بہت بری حالت میں ہسپتال میں پہنچا دی گئی تھیں، مگر وہ لڑکی جو بیرون ملک سے آئی تھی اس نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کر لیا تھا اور اب بہتر تھی۔ کچھ دن تک وہ لڑکی واپس جانے والی ہے اور میں اب ساری عمر کے لیے اس حویلی میں لے پالک کی حیثیت سے رہنے والی تھی۔
میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میں اس جگہ سے نکل آئی تھی، ورنہ وہاں رہ کر نفسیاتی مریض بن چکی ہوتی۔